مشرقين بعد المشرقين زبر قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض
يزغ له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سورہ توبہ آیت نمبر 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، انہم لمنکم، اس بات پر کہ وہ تمہارے ساتھ، تم میں سے ہی ہیں. وَإِنَّهُمْ، یقیناً وہ، منکم لا، منکم لا تاکید کا ہے، ضرور، منکم تم میں سے، وہ تم میں سے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ وہ قوم ہیں، وہ لوگ ہیں، یفرقون، خوف زدہ، ڈرے ہوئے، ڈر کے مارے ہوئے، اس لیے تمہارے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. اب
اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے اور کسی دوسرے کے ساتھ جا نہیں سکتے، گر جاتے ہیں نا اور مجبوریاں بن جاتی ہیں، تو آپ کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں، اس لیے پوز کر رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھی ہیں، حالانکہ تو تمہارا ان کا کیا لینا دینا، تم مخلص، وہ منافق، تم جان وار دینے والے، وہ جان بچا کے رکھنے والے، تم نے مال بھی نچھاور کر رکھا ہے، انہوں نے مال کو اپنی ترجیح بنا رکھا ہے، تمہارے سامنے ایک اعلیٰ ترین مقصد ہے جس کے لیے جد و جہد کرنا تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، ان کے نزدیک ادنا ترین مقصد ہے اپنے مفادات کی حفاظت اور اپنے جان و مال کی ترقی، تو اس لیے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی بھی چیز مشترک نہیں ہے۔ کیا چیز مشترک ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں، اس لیے انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے تمہارا ساتھ دینے کا، ورنہ اگر انہیں موقع ملے تو ان کی حقیقت سامنے آ جائے۔ تو یہ یعنی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی، سماج کے مختلف عناصر نہیں کہیں، یعنی افراد ہوتے ہیں اور ان کی عادات ہیں، اور جو ایک خاص حوالے سے قرآن مجید نے یہاں ڈسکس کرتی ہیں، تو یہ آپ کو گائیڈنس مہیا کرتی ہیں، رہنمائی دیتی ہیں کہ انسانوں کے ساتھ اس قسم کے رویہ رکھنے والوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ تو اب جنگیں تو چونکہ حکومتوں کے ساتھ ہو گئی ہیں اور یہ معاملات حکومتوں سے متعلق ہی ہیں، یہاں پہ بھی ہمارے یہاں کچھ سردار ایسے ہیں پائے جاتے ہیں بلوچستان وغیرہ میں، قبائلی علاقوں میں، یعنی جو صرف مال لینے پہ یقین رکھتے ہیں، گورنمنٹ سے مال بھی لیتے رہو اور اس کے خلاف بے چینی بھی پھیلاتے رہو، جی ہم مارے گئے، اپنے عوام کو یہ یقین دلاؤ کہ تمہاری پستی اور پسماندگی جو ہے نا یہ پنجاب کی وجہ سے ہے یا مرکزی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے، یا تمہاری بادامنیاں جو ہیں یہ فوج کی وجہ سے ہیں یا ان کی بیجا مداخلت کی وجہ سے ہیں۔ تو اس نوعیت کے ہر جگہ اور ہر دور میں ہی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، کب تک انہیں برداشت کرنا ہے اور کب تک ان کو پھر ان کی جگہ پہ لے آنا ہے اور کب انہیں اپنے سے الگ کر دینا ہے، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن یہ قیادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب اپنا یہ فیصلہ کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے رہنمائی مہیا کر دی ہے۔ لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا، لو یجدون اگر وہ پاتے، جی کیا یجدون ملجان، ملجا اردو میں بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں، ملجا و ماوا، کوئی ٹھکانہ، او مغارات یا کوئی غار، یعنی اور مدخلن یا مدخل داخل ہونے کی جگہ، جی اس میں ظرف مکان داخل ہونے کی جگہ، کوئی ایسی داخل ہونے کی جگہ پاتے تو لولوا الیہ، تو اس کی طرف یہ پھر جاتے، یعنی وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے، آپ سے جدا ہو جاتے اور اپنا فیوچر اپنے خیال میں محفوظ کر لیتے، حالانکہ فیوچر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے میں محفوظ تھا اور عزت حضور کا ساتھ دینے میں تھی، اور قربانی اور ایثار اور جد و جہد اور مشقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے صحابہ اور ساتھی اختیار کیے ہوئے تھے اس میں تھی، لیکن بس وہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اوپر مفادات کی پٹیاں چڑھ جاتی ہیں آنکھوں پہ اور سوچ پہ ان کا پہرا بیٹھ جاتا ہے، اور انسانی جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ محدود ہو جاتی ہے صرف اپنے میں قریبی مفادات، قریبی فائدہ تو یہ بھی ہے کہ اب جب ناکام تھوڑا ہوئے ہیں صحابہ کرام اور جنہوں نے بھی اوس اور خزرج کے سردار اور ایک آدمی جو عام انسانوں میں سے تھا وہ قربانیاں دے کے اوپر آ گیا اور ان کا نام اب تک احترام سے لیا جاتا ہے اور قیامت تک لیا جاتا رہے گا، کامیاب تو وہ ہوئے نا
کہ جنہوں نے مشقت کا راستہ اختیار کیا، قربانی کا راستہ اختیار کیا، اخلاص کا راستہ اختیار کیا، کامیاب وہ ہوئے۔ تو جنہوں نے ادنا مفادات، قریبی فائدوں پر نظر رکھی اور کل کو نظر انداز کر دیا تو وہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو ان کی کرتوت زندہ ہے، نام تو موجود نہیں ہے۔ چاند جو بڑے بڑے دشمن تھے وہ ذرا سامنے ہیں، اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا بھی دیے تھے، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آتی ہے روایات میں، تو انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ محفوظ رکھے، انہوں نے بھی عام نہیں کیے۔ تو ایک عبداللہ ابن ابی کا نام آ گیا، وہ اس نے اتنا کچھ گند کھولا کہ اپنا یعنی منافقوں کی فہرست میں سر فہرست اپنا نام لکھوا بیٹھا اور عام بھی ہو گیا۔ ہاں جی، سردار سارے ہی سردار تھے، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ تاریخ میں آپ یاد رکھیں کہ عام آدمی ڈسکس نہیں ہوتا، ہاں جی، چاہے وہ ادھر ہو چاہے وہ ادھر ہو۔ تاریخ میں جن کا ذکر ہوتا ہے وہ خواص ہوتے ہیں، اپر کلاس ہوتی ہے، سردار ہوتے ہیں، بڑے مالدار ہوتے ہیں، مؤثر ہوتے ہیں، تو اور جنگجو ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کا نام آتا ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، عام آدمی نہیں ہیں۔ تو عام آدمی کا تو ذکر ہی نہیں آتا ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ہاں جی، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں۔ اب یہ ایک اور ٹولہ ہے جو مفاد پرستوں کا، ویسے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ اوپر والے جو ہیں یہ تو بڑے مالدار ہیں، طاقتور ہیں، لیکن یہ غریب ہیں۔ پھر میرا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ غریب آدمی کا نام ڈسکس نہیں ہوتا، یعنی مال بڑے طاقتور لوگ ہی ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو صدقات کا چونکہ لفظ آ گیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں وہ بے اطمینانی پھیلانے والے لوگ ہیں۔ تو زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں صرف غریب آدمی نہیں پھیلاتا بے اطمینانی، غریب آدمی کو جو ملتا ہے صبر شکر کر کے لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پراپیگنڈا وہ بڑے ہی کرتے ہیں جن کی آواز سنی جاتی ہے نا، اور جنہوں نے جو ایکسپلائٹ کرنے والے ہوتے ہیں، جو الزامات لگا کے آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں تو غریب آدمی تو اپنی جگہ پہ ہے، اگر وہ بے چینی پیدا کرتا بھی ہے تو اس کی بے چینی کا ذکر کہیں نہیں ہوتا۔ ذکر کن کا آتا ہے؟ بڑے لوگوں کا، جو سیاست میں حکومت میں ہوتے ہیں یا ان پر تنقید کرتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور اپوزیشن میں بھی کون؟ جو لیڈر ہوتے ہیں، اس کا بیان چھپتا ہے۔ جی، وہ ایک دوسرے پہ الزام کھا گئے، لٹ گئے، مار گئے اور جناب اڑا گئے اور ملک کی معیشت کو برباد کر دیا، وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مستحق ہیں وہ الزام لگائیں، بلکہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دینا، ہاں جی، اور ان کو دفاع پہ رکھنا ہے، ہاں جی، اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہنا ہے، تو یہ ان کا کہنا ہے وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یلمزُکَ، یہ آپ نے پڑھا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ وَلُمَزَةٍ، یہ لُمَزَةٍ سے لُمَزَہ، اور اس سے لَمَزَہ یلمزو، لَمَزَہ اس نے تانا زنی کی ہے نا، یلمزو وہ تانا زنی کرتا ہے، یلمزو کا آپ پر، وہ تانا زنی کرتا ہے آپ پر، الزام دھرتا ہے آپ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ فی الصدقات، صدقات صدقے سے ہے، صدقہ کی جمع ہے صدقات، ہے جی، صدقہ ہماری زبان میں بھی تقریباً انہی معنوں میں رائج ہے۔ صدقہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ صدقہ و خیرات، یہ ہم مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور پیچھے اس کے جو لفظ ہے وہ صدق کا معنی سچائی، اور صدقہ مال دے کر اپنے ایمان کی سچائی فراہم کرنے والا، مال دے کر اپنے ایمان کی سچائی فراہم کرنے والا، تو یہ صدقہ ہو گیا، اس کی جمع ہو گئی صدقات، اور مراد کیا ہو گئی؟ اموال، مال، مال دے کے سچائی ثابت کرنا، تو مال یہ صدقات دو قسم کے ہیں، ایک ہے صدقہ جو ہے فرض، جو جس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ ہے اور عشر کا لفظ ہے، زکوٰۃ اور عشر،
اس سے اکٹھے ہونے والے اموال، وہ صدقات آگے یہی لفظ آیا ہے، استعمال ہوا ہے ان کے لیے بھی. اور دوسرے صدقات جو ہوتے ہیں وہ نفلی ہوتے ہیں، نفلی صدقہ وہ عام خیرات جو عام آدمی دیتا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کے بھی لفظ استعمال ہوا ہے. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. ہاں جی، من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے قرض حسنا بھی اس کو کہا. اپنے اوپر وہ قرض ہے، اللہ اس کو لوٹائے گا دگنا چوگنا کر کے. یہ ترغیب ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس کو بچا کے نہ رکھو. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ نہایت اعلیٰ درجے کا کام ہے اور صدقہ ہے، اور وہ کریں. اچھا، یہ صدقے کی مختلف جو تقسیمیں ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اسلامی ریاست کے سربراہ کے طور پر جو کچھ آتا تھا، یعنی اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شہریوں کو دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو اس پر لوگوں نے کچھ عناصر ایسے تھے کہ جس پہ بے چینی پھیلائی اور کہا کہ جی انصاف نہیں ہو رہا. اب بعض لوگوں کے انصاف کے پیمانے اپنے ہوتے ہیں. انصاف اگر انہیں مل جائے تو انصاف ہو رہا ہے، اگر ان سے زیادہ مستحق کو ملے تو نا انصافی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو انصاف کے پیمانے اپنے. یہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو نام انصاف کا لیں گے اور مقصود ذاتی مفاد ہوگا، ذات ہوگی، اس کی طرف کھینچنا ہوگا. تو اگر ان کو مل گیا ہے پھر ستی خیراں ہے جی، انصاف قائم ہے. تو وہ اگر ان سے زیادہ مستحقین کو ملا ہے جی تو پھر ہائے بابیلا ہے جی، مارے گئے لٹے گئے. تو اسی طرح سے یہ جو صورتحال ہے ہمارے ہاں کرپشن کی، تو دوسرا کرپٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ملک کے ساتھ خیانت کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہ کرپشن کا الزام اس لیے ہے کہ مجھے موقع نہیں مل رہا، مجھے موقع نہیں مل رہا. تو ہیں دونوں ہی ایک ہی طرح کے. جب جو اس کو موقع ملے گا وہ بھی وہی کچھ کرے گا جس کی دوسرے کی مذمت کرتا چلا آ رہا ہے. یہ قوم کی زوال کی علامت ہے. جب قوم میں زوال کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس کی جو رہنما کرنے والی کلاس ہے وہ بددیانتی کی انتہائی گہرائی اور نچلی سطح پہ ہوتی ہے. بددیانتی، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ یہ کہ کل کیا کہہ رہے تھے آج کیا کر رہے ہیں جی، اور نہ یہ کہ جی ملک کا اثاثہ ہے، قوم کا امانت ہے اور اس میں ہمارا حق نہیں ہے. یعنی حق سے زیادہ وصول کرنا اور دوسروں کو محروم رکھنا. تو محروم رکھنا ایک بہت بڑا جرم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی توقع کی جائے ناممکن. تو وہ تو یعنی انہوں نے تو اس وقت امین اور صادق اپنے آپ کو منوایا، ہاں جی، اور لوگوں نے خود مانا، کوئی لاٹھی لے کے نہیں کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے صادق اور امین کہو. ہاں جی، یہ صداقت اور امانت کی ایسی خوبیاں ہیں، یہ بندے کے اندر ہوں تو لوگوں کی زبان سے ادا ہوتی ہیں. اگر نہ ہوں تو وہ کسی طاقت کے ذریعے سے اسے نہیں کہلوایا جا سکتا. ہاں، بادشاہ تاریخ لکھوا دیتے ہیں اپنی طاقت کے زور پہ کہ ہمارے مرضی کی تاریخ لکھو، لیکن وہ اس تاریخ کے کوڑے دان میں جا پہنچتی ہے. تاریخ ہمیشہ وہی باقی رہتی ہے کہ جو سچی ہو، سچائی پہ مبنی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غزوہ احد کے بدر کے موقع پر غالباً تھا کہ آپ پر الزام لگایا کہ آپ نعوذ باللہ خیانت کی ہے یغلہ. تو وہ بات بھی درست نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفائی بیان کی. تو خیر وہ حاضرین بھی صفائی بیان کرنے کو، یہ تو چاند پہ تھوکنے کے مترادف ہے جی. کوئی ایسی دیانتدار پاکیزہ اور سب کے لیے دیانت کے اندر کامل نمونہ بننے والی ہستی کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کرے تو وہ کیا ہے، چاند پہ تھوکنے کے مترادف اپنے منہ پہ ہی آئے گا. ہاں جی، لوگ کہیں گے او یہ کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. انکار کرنے والے وہیں سے مل جائیں گے اور تردید کرنے والے بھی مہیا ہو جائیں گے.
وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کے صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے وہ ایسے ہیں وَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر ان کو ان صدقات میں سے حصہ مل جائے، رضو، پھر راضی ہیں، جو خوش ہیں کہ واہ واہ بلے بلے جی کیا کہنے، اور وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا، اور اگر انہیں نہ حصہ ملے، منہا اس میں سے، اذا ہم یسخطون، پھر ناراض ہو جاتے ہیں، جی پھر بے چینی پھیلاتے ہیں، خود بھی بے چین ہوتے ہیں اور گرد و پیش میں بھی خزر بزر کرتے ہیں، جی تو اللہ کے نبی کا یہ منصب کہاں ہے کہ وہ نا انصافیاں کرے؟ اس نے تو انصاف سکھانا ہے، جی اس سے تو ہم انصاف سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اوپر لے جاتے ہیں کہ ان کے قریب پہنچ جائیں اطاعت میں، اعلیٰ اوصاف کی اطاعت میں۔ اسوہ حسنہ ہمارے سامنے نمونہ ہے اور اللہ نے اسے نمونہ قرار دیا ہے، تو اس لیے یہ جو سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے تو یہ بھی مطلب کوئی اس کے لیے کارگر نہیں ہے، جو بے چینی پھیلائے اور وہ کرے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، ہاں جی اب یہ مومنین کے لیے، مومنین صادقین کے لیے کہ بھئی آپ کی ایک تو ہے کہ آپ اپنے نبی پہ بھروسہ رکھیں، ہاں جی اس کی دیانت اور امانت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، آپ بھی دے رہے ہیں، اور یہ جو لوگ خسر بسر کر رہے ہیں، بے چینی پھیلا رہے ہیں، اگر یہ بھی ہاں جی راضی رہتے ما آتاہم اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا ہے، جی اب یہ کون سا ہے؟ یہ سارا نہیں ہے، یہ وہی صدقات جو تقسیم ہو رہے ہیں۔ اللہ اور رسول سے مراد کیا ہے؟ حکومت وقت، جی اللہ اور رسول کی نمائندہ ہوتی ہے۔ خلافت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اور رسول کی نمائندہ ہوتی ہے۔ اللہ نے اور جو وعدے کیے ہیں مومنین کے ساتھ وہ خلافت کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ خلیفہ اس بات پر مامور ہے، خلیفہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو انسانوں کے ساتھ اس حکومت کے ذریعے سے پورا کرے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں۔ اللہ کا وعدہ رسول کے ذریعے تکمیل پذیر ہوتا ہے، عہد رسالت تک خاص ہے یہ۔ اگر آپ آج تک کھینچ کے لے آئیں تو وہ کس کا در کٹائیں گے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے جانشین کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول۔ اب ان کی ذمہ داری یہ قرار پائی، جو اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کن کی ذمہ داری ہو گئی؟ آپ کے جانشین کی، حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، ظاہر ہے کہ ہر انسان پہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہاں جی ہر ایک نے جانا ہے، تو ان کے بعد پھر کس کی ذمہ داری ہوئی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین بنے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے پہ کوئی بکری بھی بھوک سے مر گئی، اس کا بھی مجھ سے جواب دہی ہوگی، اللہ مجھ سے پوچھے گا، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میری جہاں جہاں تک بھی حکمرانی قائم ہے اس میں کوئی اللہ کے جو وعدے ہیں ہاں جی ان سے کوئی محروم رہ جائے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ حکمران وقت کی، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طرح سے پھر آگے چلنا ہے معاملے نے، یعنی یہ ذمہ داریاں جو حکومت کی ہیں، جو اللہ اور رسول کے نام پر بیان ہوئی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود آ کے ادا کرنی ہے، اللہ کے نمائندے ہو گئے نا رسول، اللہ تو موجود ہے ہر جگہ، ان کے نمائندے ہو گئے رسول، رسول کے ذریعے سے بھی جو کچھ فائدے پہنچنے ہیں جو مذکور ہوئے، جب تک حضور موجود تھے تو حضور ذمہ دار تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ذمہ داری منتقل ہو گئی خلیفہ جانشین رسول کی طرف، اور آگے ذمہ داریاں منتقل ہوتی گئیں ان کے جانشینوں کی طرف۔
اب غیبی طریقے سے اگر آپ کہیں کہ آپ پکاریں جناب مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے روضہ رسول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کچھ مہیا کریں گے، تو یہ حکمرانوں کو بری کرنے والی بات ہے. جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹانے والی بات ہے. تو اللہ کا جو قانون ہے، حکم ہے، وہ نافذ ہوگا حکمرانوں کے ذریعے. حکمرانوں کو پکڑیں. اگر آپ کے حقوق ادا نہیں ہوتے تو حکمرانوں کو پکڑیں. وہ پابند ہیں اس بات کے، اللہ کے رسول پابند کر کے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ نے پابند فرمایا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے فرمایا ہے. اب ہم یہاں بیٹھ کے یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ، ہے نا، وہ تو پولیس ہے جس نے آپ کی مدد کرنی ہے جی. اب عمران خان اور اس کے قائم کیے ہوئے اسٹیٹ ہے. عمران خان تو آتے جاتے رہتے ہیں نا، اب اسٹیٹ ہو گئی ہے اور کانسٹیٹیوشن ہو گیا ہے. کانسٹیٹیوشن کے ساتھ گورن ہوتا ہے آپ کا ملک. ٹھیک ہے، اس کے اندر ادارے ہیں. فوج کا اپنا فرض ہے، پولیس کا اپنا فرض ہے، عدالت کا اپنا فرض ہے. یہ ادارے ہیں اور ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے اپنے فرائض ہیں. یہ کس لیے مامور ہیں؟ کہ آپ کو تتی ہوا نہ لگنے دیں، آپ کے حقوق ادا کریں، عام آدمی کے حقوق ادا کریں، ان کو کوئی پریشانی نہ آنے دیں. بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اب یہ ہمارے ارباب مذہب نے لگایا ہوا ہے کہ جی یہ بزرگوں کو پکارتے رہیں، آپ ان سے دعائیں کرتے رہیں، ہاں جی، وہ آپ کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کریں گے. تو ان حکمرانوں سے آپ کی توجہ ہٹا دیے. جب بادشاہتیں تھیں تو بادشاہوں نے کو سوٹ کرتی تھی یہ بات کہ بادشاہوں کی طرف توجہ نہ جائے، بس آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہیں اور اپنے پیروں اور بزرگوں کو پکارتے رہیں، وہ آپ کی مشکلات حل کریں گے. ٹھیک ہے نا، ان پہ جھگڑے کھڑے کر دیے. تو یہ ان کو سوٹ کرنے والی جو تشریحات ہیں ان سے ذرا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور جہاں پہ حقیقتاً ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. وقالوا حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سیؤتینا، اللہ سے مراد اللہ کا قانون ضابطہ، قانون یہی تعلیم جو اللہ نے بھیجی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے جتنا ہمیں حصہ آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے. حسبنا اللہ، یہ بھی ہم غیبی طاقت پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہماری توجہ حکمرانوں کی طرف اور نظام کی طرف نہیں جاتی. یہ جانی چاہیے. وقالوا حسبنا اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق جتنا حصہ ہمارا آتا ہے ہمارے لیے بس وہ کافی ہے، ہم اس سے زیادہ کے طلبگار نہیں ہیں. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ان کو، اللہ اپنے فضل سے، رسول اپنی تقسیم کے ذریعے سے ان کو خوب نوازتا ہے نا. خوب نوازتا کب نوازا جاتا ہے ہر بندہ؟ جب انصاف قائم ہو. ٹھیک ہے نا، جب ایک طبقہ لے اڑے اور غریب محروم رہ جائیں اس وقت تو محرومیاں ہوتی ہیں. انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہیں کہ وہ غالب اور نافذ رہے، اس کے نتیجے میں ہمارے حقوق بھی محفوظ رہیں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.